آج سودی کاروبار کا وبا چل چکا ہے اور ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ اگر ہم ایسا کاروبار نہ کریں، ایسا لین دین نہ کریں تو ہمارے لیے ترقی کرنا کوئی ممکن نہیں ہے۔ میرے دوست، ہم ترقی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی مال و دولت ہو کہ ہماری زندگی گزر جائے تو اسی پر اکتفا کرو، قناعت کرو، زیادہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر حلال طریقے سے آپ کے پاس کروڑوں کا آ رہا ہے تو کروڑوں کا کماؤ، لیکن حرام چیز کی طرف نظر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعیدہ بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ جہاں سودی کاروبار ہوتا ہے اس کاروبار میں جو بھی جس طرح کا حصہ لیتا ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ مثلا ایک شخص سودی کاروبار میں سود میں پیسہ دیتا ہے اور ایک شخص لیتا ہے، اب اس لین دین میں کوئی کیا کرتا ہے؟ جاب کرتا ہے لکھنے پڑھنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اسی طرح اگر کوئی گواہ بنتا ہے کہ ہاں میں گواہ ہوں کہ تم دونوں نے کیا کیا ہے؟ سودی کاروبار کیا ہے، وہ اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو میرے دوستو، اتنا بدترین گناہ ہے۔ اور وقالا ہم سواء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ میں تمام کے تمام کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الربا 70 حبا، کہیں 70 کہیں 73۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کے یعنی سود کے 70 گناہ ہیں، کہیں فرمایا 73 گناہ ہیں، اور اس میں سے سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی شخص اپنی والدہ سے زنا کرے۔ میرے دوستو، والدہ یہ دائمی محرمات میں سے جن سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن سود کھانے والے کی گناہ 73 گناہ ملیں گے، کسی حدیث میں 70 گناہ ملیں گے۔ سب سے چھوٹا ان میں سے کیا ہے؟ اپنی والدہ سے زنا کرنے کی طرح ہے۔ اتنا بدترین چیز ہے سود۔ کوئی شخص پسند کرے گا میرے دوستو جس کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہوگی؟ میرے دوستو، غیرت ایمانی ہوگی، وہ ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ ہم صرف ذرا ظاہری طور پر اپنے آپ کو مال والا کہنے کے لیے سودی کاروبار کریں۔ قناعت تو کر لے گا، حلال مال پر فقر و فاقہ کی زندگی گزار لے گا، لیکن میرے دوست اتنا بدترین گناہ نہیں کرے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، کسی حدیث میں 33 ہے، کسی حدیث میں 36 ہے، کسی حدیث میں 30 ہے کہ سود کا 1 درہم کھانا گویا کہ 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اور بہت سارے گنہگاروں کو عذاب ہوتے ہوئے دکھایا۔ ان میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ بڑے بڑے مکانات کی طرح تھے، جیسے رہنے کے گھر ہوتے اتنے بڑے بڑے تھے پیٹ، اور ان کے اندر سانپ بڑا ہوا تھا جو باہر سے نظر آ رہا تھا۔ میرے دوستو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جس کو اتنا سخت خطرناک سزا ہو رہا ہے؟ پیٹ گھروں کی طرح بڑا بڑا ہے، پیٹ کے اندر سانپ ہے اور جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، حرام مال کھا کر کے جو دنیا میں پیٹ بڑھا رہے نا، چربی، مرنے کے بعد اس کو سب چربی میں میرے دوست پتہ چلے گا۔